السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کیسا لگتا ہے آپ کو رمضان کا سوچ کے؟ کیا خیال آتا ہے؟ کس کس کو ڈر لگ رہا ہے رمضان سے؟ سچ بولیں. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے. کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہاں کیا ڈر ہے؟ ان کے دو خود فوت ہو گئی کینسر کے ساتھ. ایک کا جوان بیٹا گھر سے نکلا اور آدھے گھنٹے بعد ایکسیڈنٹ کے ساتھ. اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو جن کا جوان بیٹا فوت ہوا تو وہ مجھے 1 مہینے کہنے لگ پڑی کہ بس دعا کریں ہم سب اکٹھے ہوں. تو میں نے ان کو کہا مسز بھائی ابھی کیسی ہم سارے اکٹھے ہی ہوں گے؟ کہتی ہیں بس میرے دل میں نکلتا بس دعا کریں کہ ہم سارے اکٹھے ہوں. تو کل مجھے وہ کہہ رہی تھی دیکھیں میرا بیٹا نہیں نا وہی مجھے تراویحوں کے لیے چھوڑنا. تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ میں رمضان پاؤں گی کہ نہیں میں رمضان, مجھے بس یہ بہت ڈر لگ رہا ہے. اور رمضان کے آنے سے یہ تو نہیں ڈر رہے کہ پیاس لگے گی, گرمی لگے گی, روزہ لگے گا, تراویح پڑھنی پڑے گی, نیند کم ہو جائے گی, اور باقی بہت مزے مزے کے کام چھوڑنے پڑیں گے. یہ خوف بھی ہوتے ہیں نا. جی جی ہاں, جتنا زیادہ روزہ لگتا ہے اتنا زیادہ افطار کرنے میں مزہ آتا ہے, اتنا کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور جی اللہ تعالیٰ کے ذن سے نہیں ہوئے تو ایک چیز کا خوف تھا کہ وہ روزے اسٹل ابھی میرے سے نہیں رکھے گئے, کچھ حالات ایسے تھے. اور ابھی پھر یہ کہ لاسٹ ویک میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ پھر آگے ٹف, پھر رمضان اسی طرح سے ٹف. تو وہ چیز ساری دوبارہ ریوائز ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اس دفعہ ہم کیا کر سکیں گے اور کیسے ہوگا. شکر اس پہ کرنا چاہیے, چاہے رمضان ٹف ہو یا آسان ہو, شکر ہے مل گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم دنیا میں ہی نہ ہوں. اچھا یہ بتائیے رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ رمضان کی خاص بات کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے, صحیح ہے جواب درست ہے آپ کا. تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع مند علم کا, ایسا علم جو مجھے فائدہ دے, ورزقا طیبا اور ایسا رزق جو پاک ہو, حلال ہو, وعملا متقبلا اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے. رمضان آ رہا ہے اور رمضان کو بہترین طریقے پر گزارنے کے لیے ہمیں ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے علم نافع, کیونکہ علم کی حیثیت روشنی کی سی ہے. روشنی ہوگی تو ہمیں اچھے برے کا پتہ چلے گا, ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور پھر ہم صرف علم کا سوال نہیں کر رہے, علم نافع, نفع مند علم کا, کہ اے اللہ ایسا علم جو ہمیں رمضان اور رمضان کے بعد فائدہ عطا کرے اور ہماری ساری زندگی کے لیے فائدہ مند بن جائے, جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچے. نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. ہم اس علم پر عمل کر کے, اس علم کو دوسروں تک پہنچا کے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. تو صرف علم نہیں بلکہ علم نافع. تو آپ کا رمضان کا گول کیا ہونا چاہیے کہ رمضان کے بارے میں اور رمضان کے مہینے میں مجھے اللہ علم نافع عطا کرے. اور یہ آپ کی رمضان کی خاص دعاؤں میں سے پہلے نمبر پر دعا ہونی چاہیے. اور دوسری چیز رزقا طیبا, طیب رزق, پاکیزہ رزق, جو مزیدار بھی ہو اور صحت دینے والا بھی ہو, جس سے انسان بیماریوں سے بھی بچ سکے, جس کو کھا کر انسان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو, اور جس کو کھا کر عبادات قبول ہوں. کیونکہ جب رزق طیب نہیں ہوتا, رزق حرام ہوتا ہے, تو یہ رزق پھر علم اور عمل کے راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. تو اس لیے رزقا طیبا, روزہ رکھنے کے لیے ہمیں جہاں روزے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے, یعنی علم نافع کا, وہاں دوسری طرف ہمیں اچھا کھانا بھی چاہیے, رزق طیب چاہیے. علم جو ہے جیسا کہ فقہ القلوب میں آپ نے پڑھا کہ العلم غذاء العقول, علم عقل کی غذا ہوتی ہے.
انسان کی عقل کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی قوت بیدار ہوتی ہے. والذکر غذاء القلوب، اور ذکر دلوں کی غذا ہوتا ہے. اور پیٹ کی غذا کیا ہے؟ رزق، کھانا پینا. تو اللہ ہمیں عقل کی غذا بھی دے، رمضان میں دلوں کی غذا بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی اچھا ہو. یعنی اس سے مراد صرف چٹپٹا کھانا نہیں، یا زیادہ کھانا نہیں، یا بہت زیادہ مزے کا کھانا ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ کھانا جو نافع ہو، جو فائدہ مند ہو، جو ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے ہماری ضروریات پوری کرنے والا ہو. اور تیسری چیز کہ یا رب جو بھی عمل ہم کریں وہ عمل قبولیت والا ہو، وہ قبول ہو جائے. کیونکہ انسان عمل تو کرتا ہے، سب لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن کیا سب کے عمل قبول بھی ہوتے ہیں؟ نہیں. عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کا اخلاص. کہ والقلب متوجہ الی اللہ، کچھ بھی آپ کریں آپ کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو. اس وقت بھی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے. اس وقت بھی ہمارا دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، کہ میرے یہاں بیٹھنے، میرے پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے سے وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کو پسند آ جائے. یعنی میں ایسا کام کروں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، جو تجھے راضی کر دے، تیری جناب میں قبول ہو جائے. تو ہم ایسے عمل کی دعا کرتے ہیں جو قبولیت والا ہو. اور قبولیت عمل کے لیے دوسری شرط کون سی ہوتی ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اس لیے اگر آپ رمضان میں روزہ سنت کے مطابق رکھیں گے، سنت کے مطابق بند کریں گے، سنت کے مطابق کھولیں گے، سنت کے مطابق نماز، قرآن، تراویح، تلاوت سب کچھ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ عمل قبولیت والا ہوگا. تو یہ آپ کا گول ہے، یہ آپ کی طلب ہونی چاہیے، اور یہ دعا آپ نے ہر روز پڑھنا ہے انشاءاللہ. سب مل کر پڑھیے. اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ دل کی توجہ کے ساتھ مانگی جائے، کہ واقعی مانگ رہے ہیں. یعنی صرف اس کی لے اور مخارج اور اس کے صرف ظاہر پر توجہ نہ ہو کہ ہم ساؤنڈ کیسا کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کی طرف توجہ ہو کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. اب خاموشی سے اپنے دل میں پھر اس دعا کو دہرائیے سوچ کر، اور بے شک اردو ترجمے کے ساتھ مانگیے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں فائدہ دینے والے علم کا، پاکیزہ عمدہ رزق کا، اور قبول ہونے والے عمل کا. انسان جب محنت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کی محنت کا کوئی نتیجہ نکلے، کوئی رزلٹ سامنے آئے، اس کو کچھ فائدہ پہنچے. تو یہ فائدہ کب پہنچ سکتا ہے؟ جب ہم محنت کریں گے اور صحیح ڈائریکشن پہ محنت کریں گے. ٹھیک ہے؟ تب آپ کو گول سیٹ کرنا ہے کہ نمبر 1، رمضان کے اینڈ تک آپ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہو. یعنی آپ کا علم وہ نہ ہو جو رمضان سے پہلے کا ہے. یعنی آج کے اس دن میں اور جب رمضان ختم ہو تو ہمارے پاس کوئی اسکیل ہونا چاہیے کہ ہم ناپ سکیں کہ ہم نے مزید کیا سیکھا. اس کے لیے آپ ایک ڈائری بنائیں گے اور روز نئی سیکھی جانے والی باتیں اس میں لکھیں گے جو نئی سیکھی یا نئی عمل میں آ رہی. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز یہ کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو اچھا بنائیں گے. کوئی بھی چیز کھاتے ہوئے سوچیں گے کہ کیا یہ طیب ہے، کیا یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں، صاف ستھری ہے، اچھی ہے، خوشگوار ہے، حلال ہے، پاک ہے، گلی سڑی تو نہیں. تو مسلسل آپ نے کس پہ چیک رکھنا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں. اس لیے سحری اور افطاری کے مینیو بناتے وقت رزق طیب کو ضرور ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آمدنی کا سورس بھی حلال ہو. بعض اوقات ایک چیز بظاہر دیکھنے میں بڑی خوشگوار ہوتی ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، پکائی بھی بہت اچھی ہے، بہت فائدے کی ہے، لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرتی. مثلاً آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا آپ کو ڈائبٹیز ہے، یا آپ کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سرٹن فوڈز سے الرجی ہے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا اب تو میں نے روزہ رکھا تھا، کچھ تو اپنے آپ کو ریوارڈ دوں کہ
میں کچھ اچھا سا کھا لوں جو میری پسند کا ہے، چاہے مجھے اس سے پرہیز ہے تو وہ بھی نہیں کھانا آپ نے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی غذا پر نظر رکھنی ہے تاکہ رمضان اچھے سے اچھا گزارا جا سکے. اور تیسرا، ہر عمل کرتے وقت اپنی نیت اور طریقے کو سامنے رکھنا ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے مرحبا شہر القرآن. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، مرحبا شہر القرآن والاحسان. قرآن اور احسان کا مہینہ، یعنی قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کا. جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ محسن بن جاتے ہیں، آپ کی عبادات میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں. تو اس لیے شہر القرآن والاحسان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں. لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے. ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہتا ہے، سختی کا نہیں چاہتا. بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کی خاص خصوصیت جو بتائی، اسپیشلٹی جو بتائی، وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. یعنی شہر رمضان کیا ہے؟ شہر القرآن. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں. یعنی بینات من الہدی والفرقان، یعنی ہدایت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. یعنی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے، اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے. اور اس کے بغیر یہ پتہ نہیں چل سکتا اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی اس مہینے کو پائے، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یعنی اگر معذوری مجبوری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد روزہ رکھا جائے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اسی لیے اس نے تمہیں سہولت دی ہے کہ تم رمضان میں روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو بوقت ضرورت، بیماری کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور بعد میں کیوں پورا کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ اس کی گنتی پوری کرنی ضروری. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب سے ہم بلوغت کی حالت کو پہنچے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی کیا ہمارے سارے روزے مکمل ہیں؟ کیا سب فرض روزے ہم ادا کر چکے ہیں؟ اور اگر کسی بھی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑا ہے تو اس کی گنتی بعد کے دنوں میں قضا روزے رکھ کر پوری کرنی لازم ہوگی. کرنے کے کام جو آپ کو میں نے کہا نا، ایک ڈائری الگ سے بنائیں اور اس میں روز کرنے کے کام لکھتے چلے جائیں، تاکہ پڑھنے کی رفتار ہماری چونکہ تیز ہوگی اور عمل ہم نے سال بھر کرنا ہے ان چیزوں پر، تو ساتھ ساتھ اگر ہم نوٹ کر لیں گے تو بعد میں ریمائنڈر اپنے آپ کو دے کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میں نے اپنے تمام فرض روزے پورے کر لیے ہیں؟ جو کسی بھی وجہ سے رمضان میں نہیں رکھ سکی تھی، کیا ان کی قضا دے دی ہے؟ اور اگر نہیں دی تو انشاءاللہ اس کو مکمل کرنا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ابھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ عدت یعنی گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو ہدایت اللہ نے تم کو دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی قرآن مجید کی جو نعمت تمہیں ملی ہے اس پر کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ کرنے کا کام علم نافع کو پا کر، قرآن کے علم کو حاصل کر کے، دورہ قرآن سن کر کس کی بڑائی بیان کرنی؟ اللہ کی بڑائی.
اللہ کی شان کہ وہ ہمیں ایسا علم دے رہا ہے جس سے ہمیں اچھے اور برے کا فرق معلوم ہو جائے گا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور تکبیر. اب ایک دفعہ تکبیرات پڑھیے. یہ بتائیے کہ بڑائی بیان کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ اکبر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیسے آپ یہ فیل کریں گے کہ اللہ ہی بڑا ہے؟ اس کانٹیکس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا کیسے مانتے ہیں؟ یعنی علم آنے کے بعد انسان کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تکبر آتا ہے نا. کیا تکبر آتا ہے؟ انسان پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے، انسان کے اندر ایک یہ احساس آنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہو گیا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ علم ہے. تو علم کا تکبر بہت بدترین تکبر ہے. تو اس لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو علم دے، قرآن مجید کا علم سب سے بڑا علم ہے، تو جو علم جتنا بڑا ہوتا ہے پھر اس کے حاصل ہونے کے بعد خرابی کا اتنا ہی بڑا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر فوراً جب دل میں خیال آئے کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے، میں نے تو یہ بھی پڑھ لیا اور میں نے یہ بھی پڑھا لیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ آگے سکھانے والے ہوں، اس صورت میں اور بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس کی توفیق عطا کی ہے. اور کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے شکر. تکبر کا علاج شکر میں ہے. تکبر میں انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. اور شکر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، یہ اس کا مجھ پر انعام ہے، یہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے. تو اگر رمضان کے روزے پورے ہو گئے، قرآن مجید پورا ہو گیا، یہ سب توفیق مل گئی، تو یہ دراصل ہم سب پر کس کا احسان ہو گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو محسوس کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے. تو کرنے کے کاموں میں لکھ لیجئے، لسٹ بنا لیجئے. ٹھیک ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. تو شہر القرآن رمضان، اس میں خاص بات یہی ہوئی کہ قرآن نازل کیا گیا. بہت بڑا اللہ کا انعام ہے ہم سب پر کہ اس نے ایک ایسی کتاب بھیجی جو ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے، جو عام کتابوں کی طرح لکھی ہوئی شکل میں نہیں آئی. عام کتابیں انسانوں کے پاس کیسے پہنچتی؟ لکھ کر پہنچتی ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی سپیچ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بولا ہے اور پھر جبریل علیہ السلام کو بول کر دیا، اور جبریل علیہ السلام نے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر آگے صحابہ کو لکھوایا اس لیے تاکہ محفوظ ہو جائے، ورنہ یہ کلام ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید خود سے خاموشی سے پڑھنے، تلاوت کرنے، اور پھر اس کو بلند آواز سے پڑھنے اور پڑھ کر دوسروں کو سنانے میں بہت فرق ہے. تو یہ کلام ہے، اس کو کلام کی طرح لینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، یہ اس کی بات ہے، اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور چونکہ ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت بڑا اہتمام بھی کیا. اور وہ اہتمام کیا ہے کہ اس کو ایک خاص مہینے میں بھیجا، بابرکت مہینے میں. اور بابرکت مہینے کی بھی بابرکت رات کا انتخاب کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض راتیں بعض کے مقابلے میں بہت اسپیشل ہوتی ہیں، بعض مہینے بعض مہینوں کے مقابلے میں بہت اہم ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں. اور پھر اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. کیا ہے یہ قدر کی رات؟ کیا فضیلت ہے اس کی؟ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. خیر من 1000 شہر، اتنی بڑی رات، بگ نائٹ. اور اس رات میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے؟
تنزل الملائکہ فرشتے اترتے ہیں، والروح جبریل امین اترتے ہیں. جیسے پہلی بار قرآن مجید لے کر اترے تھے، اسی طرح وہ ہر سال اس رات میں اترتے ہیں زمین پر. من کل امر، سارے فیصلے لے کر اترتے ہیں. اور یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، اور کثرت سے فرشتے اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں. میں سوچتی ہوں اگر وہ نظر آ جائیں تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہو. ہاں ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنی امیجنیشن کے ساتھ تو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایسا سما بندھا ہے کہ ہر طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا خاص اہتمام کیا کہ آسمانوں کے فرشتے زمین پر اتر آئے. تو ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ سو کر، غفلت میں، کھیل کود کے، اسی روٹین کے ساتھ جو ہم رمضان کے علاوہ میں ہوتے ہیں؟ نہیں، خاص طور پر عبادت میں، خصوصی عبادت کے ساتھ، اور اس میں بھی خصوصاً قرآن کے ساتھ شغف، کیونکہ اس میں قرآن اترا تھا. اب سوچئے پھر قرآن کی کیا ویلیو ہے کہ جب اتنے اہم مہینے میں اور اتنی اہم رات میں اس کو اتارا گیا، تو یہ خود کیا چیز ہے پھر؟ یعنی جس کے ساتھ اتنا اہتمام ہے اور جس کو اتنا آنر دیا گیا تو وہ خود کتنا آنریبل ہے. پوچھیے اپنے آپ سے، کیا ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ ایسا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے ایسی ہی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا یہ بھی ہماری زندگی میں سب سے محبوب چیز ہے؟ اور یاد رکھیے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ باقی ساری کتابیں بھی رمضان میں ہی اتری تھی. صحف ابراہیم پہلی رات کو اترے تھے رمضان کی. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے نا قرآن مجید میں، رمضان کی پہلی رات کو. تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14ویں تاریخ کو، زبور 29 رمضان کو، اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25ویں رات کو. لیلۃ القدر اس وقت کب تھی؟ 25، اس رات کو نازل کیا گیا. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، ہر رات ملاقات کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کی ملاقات کا بہت شوق ہوتا تھا، اور ان سے ایک مرتبہ آپ نے یہ گزارش کی کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم بس اس وقت آ سکتے ہیں جب ہمیں بھیجا جاتا ہے. تو رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات کو جبریل کو بھیجتے تھے، ہر رات ملاقات ہوتی تھی. تو اس سے رمضان کی اسپیشلٹی دیکھیے اور قرآن کی دیکھیے. یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرتے تھے. تو یہ جو لفظ دورہ قرآن ہے نا، یہ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی مل کے جو قرآن مجید کو اس طرح سمجھنے کا کام کیا جاتا ہے کہ دہرائی کی جاتی ہے. ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے تھے، یعنی آپ سنایا کرتے تھے. اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنانا بھی چاہیے، بالکل سنانا چاہیے. اور خصوصاً رات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو رات کو سناتے تھے، اور اس لیے کہ آتا جو نہیں تو پھر سننا ہی پڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ 1 ہاتھ کھڑا ہوا، 2 کھڑے ہوئے، 3 کھڑے ہو گئے، الحمدللہ. 300 کے مقابلے میں 3 ہاتھ پھر 1% ہی ہے نا. تو بہرحال سنیں یا سنائیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جب ایک سناتا ہے تو دوسرا سنتا ہے نا. جب آپ سناتے تھے تو جبریل سنتے تھے، اور جب جبریل سناتے تھے تو آپ سنتے تھے. دور اسی کا نام ہوتا ہے نا، پہلے ایک سناتا پھر دوسرا سناتا، یعنی ٹرن لیے جاتی. تو بہرحال آپ اپنے لیے راہیں تلاش کریں، کیا کچھ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ سنانے والوں میں سے نہیں تو کیا کریے؟ سننے والوں میں شامل ہو جائیں، اور شوق سے، محبت سے، خوشی سے، بھاگتے دوڑتے ہوئے تراویح میں شریک ہوں. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ہاسٹل میں ہیں کہ یہاں تراویح کا اسی ہال میں انتظام ہوگا، الحمدللہ قریب ہی. تو قرآن مجید جو اتنی اہم کتاب ہے، جس کے لیے خاص مہینے کا انتخاب کیا گیا، اور خاص رات کا انتخاب کیا گیا، اور خاص فرشتے کا انتخاب کیا گیا، اور خاص پیغمبر کا انتخاب کیا گیا، اور خاص جگہ کا انتخاب کیا گیا، یعنی مکہ مکرمہ جہاں یہ سب اترا، اور وہاں سے یہ روشنی پوری دنیا میں پھیلی. تو پھر ہمیں بھی اسے خاص اہمیت دینی چاہیے. تو اس اہمیت میں سب سے پہلی بات ہے تلاوت قرآن مجید. رمضان میں آپ کی تلاوت عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے، اور ہر روز ہونی چاہیے. بے شک رات آپ تراویح میں سنیں، لیکن خود بھی پڑھنا ہے. دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں. تو کرنے کا کام کیا؟ کثرت سے تلاوت قرآن. یعنی
آپ کی ساری عبادات میں نمایاں عبادت تلاوت قرآن ہو جائے، سارے کاموں میں. سلف صالح کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ حیران کن محنت کرتے تھے، بلکہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے تھے. یعنی سب سے زیادہ ان کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا وقت سب سے زیادہ کس چیز کے ساتھ گزرے گا. جب رمضان آتا تو امام زہری کہتے یہ قرآن کی قرات اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. دوسرا اہم کام کیا ہے؟ الاحسان، کھانا کھلانا. شہر القرآن والاحسان. اب کھانا کھلانے کے لیے رمضان راشن تو آپ نے کر ہی لیا، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے گھر سے شروع کیجئے، گھر والوں کو کھلائیے، شوق سے اٹھ کے سحری بنائیے. یہ نہیں کہ آپ ناراض ہو منہ بنائے کہ میری کیوں ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور بھی تو گھر میں لوگ ہیں، یہ بھائی کیوں نہیں اٹھ کے کچھ پکا لیتے، ان سب کے لیے مجھے کیوں پکانا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ پیسے کما کے لائے گا اور کھلائے گا، اس کا کھلانا اور ہے. تو بہرحال ہر ایک کے لیے لازم ہے، بھائی کے لیے بھی اور بہن کے لیے بھی، امی ابا سب کے لیے. تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کرے، لیکن کھانا کھلانے میں اتنے مشغول نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت بھول جائیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کام کرنے. ابن حکم کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو امام مالک حدیث کی قرات اور اہل علم کی مجالس سے بھاگتے، یعنی قرآن کے علاوہ اور کوئی علمی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے. یعنی حدیث کے سننے سنانے کو بھی بند کر دیتے، یعنی چھٹی کرتے تھے، اور ساری توجہ کس پہ ہو جاتی؟ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ. عبد الرزاق کہتے ہیں کہ رمضان آتا تو سفیان ثوری تمام عبادات چھوڑ دیتے اور قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے. یعنی سلف صالح کی زندگی میں رمضان میں سب سے نمایاں چیز جو نظر آتی تھی وہ قرآن کے ساتھ تعلق. اگر دن کے 24 گھنٹے ہیں، سونے، کھانے پینے اور دیگر ضروری کام اور حاجات پوری کرنے کے بعد جو وقت بچ جائے اس کا بڑا حصہ کس میں گزرے؟ قرآن پڑھنے میں. چاہے اس کی تلاوت کریں، چاہے اس کا ترجمہ پڑھیں، چاہے اس کی تجوید سیکھیں، چاہے آپ حفظ کریں، چاہے آپ تراویح میں اس کو سنیں، چاہے آپ بیٹھ کے کسی کے ساتھ دور کریں، دورہ قرآن کریں، کچھ بھی کریں. لیکن سب سے زیادہ توجہ کے لائق کیا ہے؟ قرآن. اسی لیے اس سال کا یہ ٹاپک چنا گیا ہے کہ رمضان شہر القرآن. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ کامیاب تجارت کا ذریعہ ہے، سب سے زیادہ نفع مند چیز ہے. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا ہے، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. تو 3 اہم کام کرنے کے ہیں: تلاوت کتاب، اقامت صلاۃ، نمازوں کو بھی اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور خصوصی طور پر صدقہ خیرات. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کے بھی اور کھلے عام بھی. کوشش یہ کریں کہ نیکی کے جس کام میں کچھ بھی حصہ ڈالنے کا موقع ملے ضرور ڈالیں، چاہے 1 روپے سے کیوں نہ ڈالیں. بس اپنے کان کھڑے رکھے کہ کہاں کون کس خیر کے کام میں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو اپنے پاس چینج رکھیں، روپیہ ادھر ڈال دیا، 2 روپے ادھر ڈال دیے، 5 روپے. میں یہ بجٹ طالب علموں کے لیے بتا رہی ہوں، کیونکہ عام طور پہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو ان کو جو پاکٹ منی ملے اس میں سے صدقہ کرنا ہے. انہوں نے جتنے جتنے نیکی کے کام پتہ چلتے جائیں ان سب میں خرچ کرتے جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ 3 کام خاص طور پر رمضان میں کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یرجون تجارۃ لن تبور، ایک زبردست بزنس ہے، بزنس اپرچونٹی، اور ایسا بزنس جس میں نقصان ہے ہی نہیں. مثلا آپ اخبار پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ ایک اشتہار پڑھتے ہیں کہ اس مہینے ایسے بزنس کی آفر کی جا رہی ہے کہ جس میں آپ اگر کچھ بھی انویسٹ کریں گے تو اس کا یقینی منافع آپ کو ملے گا، لاس ہے ہی نہیں. بتائیے شہر کا کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جو اس میں انویسٹمنٹ سے رک جائے؟ ہر کوئی انویسٹ کر دے گا کہ اس میں تو نفع لازمی طور پر ملے گا، اس لیے مجھے تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے. اور کوشش کریں کہ جیسے تراویح کے وقت نکلتے وقت یا دورہ قرآن میں آتے وقت کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں. گھر سے نکلے تو صدقے کی نیت سے، کلاس سے نکلے تو صدقے کی نیت سے، اور راستے میں دیکھیں کون مستحق ہے یا کون کون سے طریقے ہیں جن سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں.
اور پھر یہ کہ تلاوت کا حق ادا کریں. صرف یہ نہیں کہ بس انگلی پھیرتے جائیں, پڑھ لیے اتنے صفحے پڑھ لیے اتنے قرآن ہو گئے, یہ تلاوت نہیں ہوتی خاموشی سے بیٹھ کے انگلی پھیرنا. تلاوت ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. بلند آواز سے پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھیں. ٹھیک ہے اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے یا تھک جائے تو تھوڑی دیر آہستہ پڑھ لیں, پھر آپ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے, یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کوئی اس کے ساتھ انکار کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور پھر دیکھ کر پڑھنا ہے. یہ پوائنٹس یاد رہیں گے آپ کو. دیکھ کر پڑھنا ہے, بلند آواز سے پڑھنا ہے, دیکھ کر پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے پسند آپ کو؟ محبت کرنا تو ہر انسان کو پسند ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ چوائس کیا آپ کی, کس چیز سے سب سے زیادہ کرتے ہیں, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نمبر کیا ہے. کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. یہ کرائیٹیریا ہے ایک محبت کا. تو اللہ کی محبت اگر واقعی ہے, سچی محبت ہے, تو پھر کیا سب سے زیادہ اس کی یاد بھی ہے, اور اگر نہیں تو خطرے کی گھنٹی ہے. تو رمضان میں یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ سب سے زیادہ کس کی یاد آئے ہمیں. کسی اور کی یاد آنے لگے تو اسی وقت اپنی سوئچ کر لیں, الٹا کر لیں اس کو کہ نہیں مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے, اور فوراً ذکر شروع کر دیں. کسی اور کی یاد آپ کے لیے ایک ٹیزر ہو سکتی ہے, آپ کے لیے ایک بیل ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے دل میں آئی اور آپ فوراً کہیں کہ اوہ میرا رب, کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہ آپ کو نصیب کیسے ہوگی؟ جو یہ پسند کرتا ہے, جس کو محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو, اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کے کرنی چاہیے. قرآن مجید کھول کے, چاہے آپ حافظ ہوں, کسی کو سنانا الگ بات ہے, دہرائی الگ بات ہے, ورنہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھ کر پڑھنا ہے. اور پھر ایک ایک حرف کا اجر ہے, خوش ہو کر پڑھنا ہے. جب دل گھبرانے لگے اور سوچے کہ اچھا ابھی کتنا رہ گیا سپارہ, کچھ لوگ 2 صفحے پڑھ کے باقی صفحے گننا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنے صفحے باقی. جی آپ کچھ کہہ رہی؟ قرآن اور دین صرف اس دور کے لیے تو نہیں تھا, اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور میں نہیں لکھا ہوا تھا. اس دور میں بھی لوگوں کے پاس اپنے اپنے نسخے, اپنے اپنی چیزوں پہ لکھا ہوا تھا. جتنا جتنا نازل ہوتا ہے اکٹھا نہیں تھا سارا, جسے بعد میں جمع کیا گیا. ٹھیک. اور یہ صحیح حدیث ہے, سلسلہ صحیحہ کی ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس شکل میں نہیں تھی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہمیں آئندہ وقتوں کے لیے بھی رہنمائی فرمائی, کیونکہ ہمارا دین آخری دین تھا نا, مکمل ہو گیا پھر. لیکن یہ گڈ کوشچن. تو خوش ہو کر پڑھنا, یہ یاد رہے گا, لکھ لیجئے. اوکے. جیسے بعض اوقات بچے چھوٹے ہیں, گھر میں کوئی بزرگ ہے, کوئی بیمار ہے, آپ خود بیمار ہیں, آپ نہیں جا سکتے, فیصل مسجد کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ پھر خود پڑھ لیجئے, کھول کے دیکھ کے پڑھ لیجئے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کسی کی قرات لگا کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے جی, پڑھانا بھی اسی میں آتا ہے. جی وہ بھی کر سکتی ہیں, کروا سکتی ہیں, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زکوان جو تھے وہ دیکھ کر پڑھایا کرتے تھے, امامت کراتے تھے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کتاب شہر رمضان میں ہوگی دلیل. ہم بہت سی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے, اور پھر یہ کہ سمجھ آتی ہے, جو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے کروڑ کی آبادی ہے پاکستان میں, اور اس میں آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو پڑھتے وقت سمجھ بھی آتی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. پھر روزے کی حالت میں پڑھا گیا قرآن سفارش کرے گا, اس لیے روزے کی حالت میں بھی پڑھیں. رات کی تراویح تو ہے ہی, دن کو بھی پڑھیں. روزے کی حالت میں پڑھنا اگلا پوائنٹ. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا. اپنے پڑھنے والے سے کہے گا, میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا. کیونکہ پڑھنے اور بولنے سے پیاس لگتی ہے, تو جب اونچا بول کے پڑھیں گے تو پیاس لگے گی. تو اس وقت سوچے کہ اچھا یہ میرا ساتھی ہوگا, قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا اور کہے گا میں نے تجھے دن میں پیاسا رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, قرآن روز قیامت ایسے آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا, اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا, کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟
پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا. یعنی پڑھ پڑھ کے تم تھک جاتے تھے. اور یقیناً ہر تاجر بزنس مین اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. یعنی لوگ اپنی دنیا میں لگے ہوئے تھے اور تو میرے پیچھے تھا، تو آج میں ان کو چھوڑ کر تیرے پاس آ گیا ہوں. جو جس کو دوست بنائے گا، جو جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، یعنی لیو فار ایور. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا اور مافیہ کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے لیے کہاں سے؟ یعنی اتنا اعزاز، یہ تاج اور یہ کپڑے اور یہ لباس، یہ سب کچھ کہاں سے؟ تو کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. تو اس لیے اپنی زندگی میں خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی قرآن کے سیکھنے کا خاص اہتمام اور دعائیں اور تڑپ اور شوق، یہ سب کچھ رکھیں. جو والدین اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، اس راستے میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں، ان سے گھبرائیں نہیں اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں. یعنی اپنے اس پروگرام کو لے کے چلتے رہیں. قرآن مجید کی تلاوت صدقے کی طرح ہے. یعنی بعض اوقات ہمارے پاس مال نہیں ہوتا کہ ہم دے سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسے جیسے کوئی دکھا کر صدقہ کرے. اور دکھا کر صدقہ کرنا منع نہیں ہے اگر نیت اللہ کے لیے ہو. اور دھیمی آواز سے پڑھنے والا ایسے جیسے کوئی چھپا کر صدقہ کرے. پھر قرآن کا پڑھنا زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے. آپ زمین پر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذکر آسمان میں ہو رہا ہے. سب کو شوق ہوتا ہے کوئی ہمیں یاد کرے. تو اگر آسمان والے آپ کو یاد کریں تو کیا راضی ہیں اس پر؟ صرف لکھنے پہ راضی ہیں اس وقت. تو ہر چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو کتاب ہے آپ کے پاس، اس میں کچھ حدیثیں ہوں گی، کچھ نہیں بھی ہوں گی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو کرنے کے کام ہے بس وہ لکھتے جائیں. ایسا نہ ہو ہر چیز لکھیں اور پھر کریں کچھ بھی نہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی وصیت کیجیے. انہوں نے کہا کہ تو نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. نیز جہاد کا اہتمام کرو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا التزام کرو، یعنی لازم پکڑو اس کو. کس کو؟ اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو، کیونکہ یہ چیزیں آسمانوں میں تیری زندگی اور زمین میں تیرے تذکروں کا باعث ہیں. آسمانوں میں تیری زندگی یعنی آسمان میں روحک فی السماء و ذکرک فی الارض. ویسے بھی فاذکرونی اذکرکم کے تحت جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی ایک بہت بڑی شکل ہے، تو اس کا ذکر اللہ کے پاس ہوتا ہے. پھر یہ ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ حدیث مجھے بہت زیادہ پسند ہے حضرت عقبہ بن عامر کی. کس کس کو آتی؟ اونٹنیوں والی. چلیے سنا دیتی ہوں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ اصحاب صفہ میں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم اہل صفہ میں سے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان کی طرف یا عقیق کی طرف جائے؟ یہ 2 وادیاں ہیں مدینہ کے قریب جہاں اونٹ بکا کرتے تھے. اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے، یعنی اونچے اونچے ہمپس ہوں ان کے، موٹی تازی بہت اسٹرانگ قسم کی، مفت میں لے آئے وہاں سے. یعنی کسی کی لوٹ کے نہ لائے، کسی کی چھین کے نہ لائے، بلکہ ویسے ہی اس کو دے دی جائے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ دونوں چیزیں ہیں، 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے. تو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. ٹھیک ہے، کرنے کے کاموں میں لسٹ لگا لیجیے نا. تو کوئی نہ کوئی رمضان میں ایسا شخص ڈھونڈے جو تڑپ رہا ہو کہ اس کی تجوید ٹھیک نہیں یا اس کو ترجمہ سیکھنا ہے، تو آپ اس کی مدد کیجیے یا کسی کے ساتھ ترجمے کی دہرائی کیجیے.
دورہ قرآن اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ خود سن کر پھر چاہے آپ ہاسٹل میں تو کسی کو بڈی بنا لیجئے، جن کی تجوید بہتر ہے وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، بس روز کی 2 آیتیں ہی کر لیں، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے. اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. جتنی آیتیں سکھائیں گے اتنی ہی اونٹنیاں ملتی جائیں گی. آج کے دور میں اونٹنی کا نعم البدل کیا ہے؟ مرسیڈیز ہو سکتی ہے مثلا، لیکن مرسیڈیز تو استعمال سے پرانی ہو جاتی ہے، اور اونٹنی بڑے ہو کر بچے دینے لگتی ہے، تو وہ زیادہ نفع مند سودا ہے، یعنی جو نفع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سوچئے اس وقت زندگی میں کون سی چیز لینے کا شوق ہے آپ کو؟ کوئی ہیرے کی انگوٹھی یا گولڈ کا سیٹ، یا کوئی اور آپ کی خواہش ہے اچھی سی گاڑی یا کچھ بھی، کیونکہ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسی خواہش جو آپ کو تنگ کرتی ہے اس پر اس کو رکھ لیجئے کہ مجھے اس کی بجائے یہ چاہیے. پھر قرآن پڑھنے والا قابل رشک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو بس 2 ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے، ایک اس آدمی پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے دن رات. اچھا، اب ایک اور چیز یہ ہے کہ امیجن کیجئے کہ ہم سب اس وقت ایک بہت بڑے میدان میں کھڑے ہیں، وسیع میدان میں، اور اس طرح کھڑے ہیں جیسے ریس لگانے والے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا کسی کو ریس لگاتے ہوئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے بہن بھائیوں کا مقابلہ ہوتا ہے. تو جب وسل بجتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب بھاگنے لگتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی سب سے آگے نکل جاتا ہے. رمضان شروع ہوتے ہی آپ سب کی قرآن کے متعلق ایک ریس لگنے والی ہے. تو فاستبقوا الخیرات، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سب سے آگے کون تھا، نمبر 1 کون نکلا. تو اس لیے خاموشی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اپنے آس پاس والوں کا کہ انہوں نے کتنا پڑھ لیا، یہ پڑھ رہا ہے، میں کیوں فارغ بیٹھی ہوں، میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، مجھے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے والا ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. ابن عباس سے مروی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ردی عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. فرمایا اس کا معنی ہے قال الذین قرأوا القرآن، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بزرگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات آخری عمر تک ان کی نظر کام کر رہی ہوتی، بڑے بڑے لفظوں والے قرآن لے کر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا دن پڑھ رہے ہوتے ہیں. میموری بھی شارپ ہوتی، صحت بھی اچھی ہوتی. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کسی ہے، نارنگی اورنج کہہ لیجیے چلے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے، اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے. اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کسی ہے، جس کی خوشبو نہیں ہوتی ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا نیازبو جیسی، جس کی خوشبو اچھی ہے ذائقہ کڑوا ہے. اور منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے، تمے کی طرح، جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ کڑوے ہیں، ان کے رویے بھی کڑوے ہیں، ان کے اندر بھی کڑواہٹ ہے، مزریبل ہیں. اور کچھ لوگ وہ اندر سے ٹھیک ہیں لیکن باہر سے ٹھیک نہیں. یعنی 4 سچویشن ہیں. اب آپ خود اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ آپ کون ہیں ان میں سے. پھر قرآن گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی. پھر قرآن پڑھنے سے سکینت اترتی ہے، سکون چاہیے قرآن پڑھیے. پھر معزز فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. پھر قرآن کا پڑھنا عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے. آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی، یعنی عذاب کے فرشتے کو پیچھے کر دیتی، مارنے نہیں دیتی. لیکن جس نے قرآن ہی نہ پڑھا تو اس کے لیے کون آئے گا وہاں. جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف سے چل کے جانا اس کو دور کر دیتا ہے.
پھر قیامت کے دن سایہ بھی ہوگا. خاص طور پر سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھنے والے کے لیے وہ 2 بادل یا سائبان یا اڑتے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی، سفارش کریں گی. آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا. کس بات کی سفارش؟ کہ اس کو بخش دیا جائے، تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. آپ نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا، جھگڑے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اس کی بات مان لی جائے گی. جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا. ادھر آؤ، چلو یہ ادھر ہے جنت، چلو چلو جنت کی طرف چلو. وہ اس کو آگے آگے لے جائے گا. اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا، بھلا دیا، چھوڑ دیا، اگنور کیا، توجہ ہی نہیں کی، وہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا. اس کے پیچھے پیچھے لے کے چلو جہنم کی طرف. تو جیسے ہم دنیا میں قرآن کو رکھیں گے، اپنے آگے رکھیں گے یا پیچھے رکھیں گے، اس کے مطابق ہی قیامت کے دن قرآن آگے یا پیچھے ہوگا. اور پھر بلند درجات بھی اسی کی وجہ سے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. پھر انسان کو عزت کا تاج ملے گا، عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا. تو اس لیے اس رمضان میں آپ نے دعا بھی کرنی، اور یہ ہے علم نافع. اور جو ہے نا ہم نے شروع میں دعا کی اللہم انی اسألک علما نافع، تو سب سے بہترین علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. اس کی قدر کریں، اس کی ویلیو کو پہچانیں اور اس پر شکر ادا کریں اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوں. تو اب تک جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کیونکہ مجھے دلچسپی ہے کرنے کے کام سے، عملاً متقبلاً سے. رمضان میں سب سے زیادہ ٹائم ہم نے قرآن کو دینا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں اس لیے نہیں پڑھ سکتے، کچھ لوگوں کے پاس مواقع نہیں ہوتے، کچھ لوگ غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیوں نہیں پڑھتا. بہت سے لوگ حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی قرآن نہیں پڑھتے ہیں. ایسے لوگ جانتے ہیں ان کو؟ کتنی جی ہے، بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. تو اگر آپ نے قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی یاد کیا تھا، مثلاً 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 کتنے لوگوں کو 1 پارہ آتا ہے حفظ کیا ہوا؟ کتنے لوگوں کو 2 آتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو 3 آتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو 4 آتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو 5 آتے ہیں؟ الحمدللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس رمضان میں ان کو ریوائز کر لیں، پکا کر لیں. ٹھیک ہے. پھر قیام اللیل میں تلاوت. اگر آپ کو زبانی آتا تو کوشش کریں زبانی پڑھنے کی، اگر زبانی نہیں آتا تو دیکھ کے مصحف پڑھ لیں. لیکن تراویح جو ہے وہ کل ہو اللہ پہ ختم نہیں ہو جانی چاہیے. نیت کر لیں کہ پورا 1 قرآن تراویح میں مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری سفارش قبول فرما. ذرا عام طور پر اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں تو اب عشاء کی نماز کے بعد اگر پورا 1 سپارہ بھی سنتے ہیں یا 1.25 سپارہ سنتے ہیں تو 10-11 تقریباً بج جائیں گے. تو آپ کی نیند کم ہو جائے گی، رات کی لازمی کم ہوگی. ادھر صبح جلدی اٹھیں گے پھر کم ہو جائے گی. تو اس پر آپ گرمبل نہیں کریں، ناراض نہیں ہو، شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تیری خاطر جاگ رہے. دیکھیے جب دنیا میں ہمارا کوئی اہم کام ہوتا ہے، یہ کوئی انسان بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں خوب باتیں کرنی ہوتی، تو رات کے وقت جاگنا کتنا پسند ہوتا ہے لوگوں کو. کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی دور دراز سے لوگ آئے ہوں تو راتوں کو خاص طور پر جاگ کے باتیں کرتے ہیں. تو آپ سمجھے کہ یہ اللہ سے باتیں کرنے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ. عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دن کی نسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے. یعنی اگر مقابلہ کیا جائے، ویسے تو دونوں وقت پڑھنا فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ ہر رات جبریل کو سناتے تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دن کی بجائے رات کو زیادہ پڑھیں. لیکن اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پھر دن کو اسکول کالج جانا ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو پھر وقت نہیں ہوتا. لیکن خاص طور پر طاق راتوں میں آپ نے یہ کرنا ہے. پھر انشاءاللہ آخری عشرے میں کچھ نہ کچھ آپ کو چھٹیاں مل جائیں گی، تو اس وقت پھر جب اور کام اور بھی کم ہو جائیں، ورنہ آپ تو خوش قسمت ہے، یہاں بھی قرآن پڑھتے سنتے رہیں گے، گھر جا کے بھی اسی کا سبق یاد کرنا ہے، تجوید، تلاوت، ترجمہ، تو ویسے ہی آپ تو اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس سارے میں تھک کے رات کی تراویح نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی تھی، تو اس لیے جماعت سے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. اس میں آپ کے گھر والے بھی شریک تھے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے. لازم کیوں نہیں؟ کیونکہ لوگوں کا اتنا شوق تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. پھر کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی مسافر ہوتا ہے, کوئی مجبور ہوتا ہے, پھر نہ پڑھ سکے تو گناہگار ہوگا. آپ فرماتے جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے کیا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی معاملہ رہا. پھر حضرت ابوبکر کی خلافت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی اسی طرح معاملہ رہا, یعنی اجتماعی طور پر اہتمام نہیں تھا, ترغیب دی جاتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظم شکل دے دی. تو اس کا فائدہ کیا ہے رات کی تراویح پڑھنے کا؟ اس سے کیا ملے گا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کو اپنا کوئی گناہ یاد آتا ہے؟ کوئی ستاتا ہے؟ کسی گناہ پہ گلٹ ہے؟ کسی گناہ پہ پریشانی ہے؟ کسی گناہ پہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے؟ تو موقع ہے بخشوانے کا خود کو تراویح کے پڑھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. اور پھر ایک حدیث کے مطابق رات کا قیام کرنے والے صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوں گے. صحیح ترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے. رب کی قربت اور کفارے کا ذریعہ, یعنی برائیوں کا کفارہ اس سے ہوتا ہے, گناہوں سے رکاوٹ بنتا ہے کہ اچھا میں تہجد پڑھتا ہوں اور پھر میں یہ غلط کام کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. تو اگر کھڑے ہو کر پاؤں دکھنے لگے یا سوجنے لگے تو خوش ہو جائیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں. تو عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو اچھی نیت کے ساتھ سنت کے مطابق ہو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو بالآخر مرنا ہے, جس کو چاہو محبوب بنا لو بالآخر جدا ہونا ہے, جیسے چاہو عمل کرو بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. استغفر اللہ. اچھا عمل ہو یا برا جو بھی کرو گے بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف عزت قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے, یعنی لوگوں سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو, تو اس سے اس کو عزت نصیب ہوگی. تو ایک اور ٹارگٹ کیا ہے رمضان کا؟ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو دینا ہے, لینے کی توقع نہیں رکھنی. لوگوں کو دینا ہے, ان سے کسی قسم کی کوئی غرض اور لالچ نہیں رکھنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو آدمیوں پر ہنستا ہے. ایک وہ شخص جو سردی کی رات میں اپنے لحاف اور بستر سے اٹھ کھڑا ہو اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو یہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ تیری نعمتوں کی امید اور تیرے عذاب کے خوف نے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کی اس نے امید کی میں نے وہ اس کو دے دی, اور جس چیز سے یہ ڈرتا ہے میں نے اس کو اس میں امن دے دیا. کس چیز سے ڈر لگتا ہے آخرت کے بارے میں؟ اپنے گناہوں سے. پھر اسی طرح جنت میں امن کے ساتھ, بے فکری کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا ذریعہ ہے. عبداللہ بن سلام نے پہلی بات جو مدینہ میں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ یہ تھی, فرمایا لوگو سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, رشتوں کو ملاؤ, رات کو جب لوگ سوتے ہو تو نماز پڑھو, ان باتوں سے تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. پھر جنت میں خوبصورت بالا خانے اس سے ملیں گے جو لوگ رات کو قیام کرتے ہوں اور دن کو کھانا کھلاتے ہوں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قیام کرتے تھے, کیا پڑھتے تھے قیام اللیل میں؟ عام دنوں میں بھی, رمضان کے علاوہ مثلا کتنی لمبی ہوتی تھی؟ کتنی دیر؟ سورۃ البقرہ, آل عمران, النساء, ایک ہی رکعت میں. ترتیب یوں ہے البقرہ, النساء اور پھر آل عمران آپ نے پڑھی. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر صورتیں آگے پیچھے کر لی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر رکوع بھی اتنا لمبا اور پھر سجدہ اتنا لمبا, کبھی زندگی میں ایک بار بھی کرنا نصیب ہو جائے تو سمجھیں گے کہ واقعی کچھ کیا. سوچئے کتنی ہمت تھی اور ہماری طاقت کتنی ہے. پوری سورت تو درکنار, ایک سورت بھی ایک رکعت میں پڑھنا یا ایک سپارہ وہ بھی مشکل, اور اس پر کبھی سوچا بھی نہیں, کبھی محنت بھی نہیں کی, اس کی طلب بھی نہیں رکھی کہ ہمیں یہ توفیق ہو. لیکن اگر زیادہ نہ پڑھ سکیں تو جتنا بھی پڑھ سکیں, فقرؤوا ما تیسر من القرآن,
10 آیات پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ ایسا ڈھیر ملے گا اس کو جو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. 100 آیات پڑھنے والے کا ثواب ساری رات کی عبادت کے برابر لکھا جائے گا. 1000 آیتیں پڑھنے والے کا ثواب بے انتہا ثواب جمع کرنے والا. پھر اسی طرح آپ میں سے جو لوگ حفظ کیے ہوئے ہیں وہ اپنے حفظ کی دہرائی کریں اور دور کریں، دوسروں کو سنائیں. جو بھول چکا ہے اس کو دوبارہ یاد کر لیں، ورنہ قیامت کے دن قرآن خلاف گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. پھر غور و فکر، انشاءاللہ غور و فکر کے بارے میں کل میں بات کروں گی دورہ قرآن کے شروع میں، کہ تدبر قرآن اور ترجمے سے یا سمجھ کے پڑھنے کا اجر اور ثواب کتنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے آئندہ دنوں میں انشاءاللہ؟ غور و فکر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنی ہے اور اس سے عمل بدلنا ہے انشاءاللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اسے چاہیے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں اگلے پچھلے سارے علوم موجود ہیں. پھر تعلیم القرآن، دوسروں کو سکھانا. جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجودہ فرشتوں میں کرتے ہیں. تو کل جو مجلس انشاءاللہ ہوگی، یعنی دورہ قرآن کی ایک طرح سے تعلیم القرآن ہے. قرآن کی تعلیم دینا، اس کو سکھانا، سمجھانا. اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا تھوڑے سے وقت میں، لیکن اس کے لیے کوشش ہے کہ کم از کم پورے قرآن سے ایک دفعہ ہم گزر جائیں، دہرائی ہو جائے، کیونکہ سب سے بہترین بابرکت وقت ہے رمضان کا انشاءاللہ. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو سیکھتے ہیں قرآن اور سکھاتے ہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ بہترین ہے جو سکھاتے ہیں، وہ بھی بہترین ہیں جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سیکھتے ہیں تو اگر آپ سیکھنے والوں میں سے ہیں تو اپنے درجے کو کم نہ سمجھیں، یہ بھی بہت برکت والا کام ہے، بہت بہترین کام ہے. جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ہوتا رہے گا، صدقہ جاریہ کا کام ہے. تو یہ تو ہے قرآن کے ساتھ تعلق جو رمضان میں انشاءاللہ ہمارا ہوگا. تلاوت، تراویح، تدبر، 3 T's، تلاوت، تراویح، تدبر، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھنا ہے اور شوق سے رکھنا ہے، سحری کھا کر رکھنا ہے. اور روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے تاکہ دنیا میں ہم گناہوں سے بچیں، آخرت میں آگ سے بچ جائیں. بعض لوگوں کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بعض لوگوں کو قیام سے سوائے تھکنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ غلط کام کرتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ رمضان میں روزے سے تقوی حاصل کرنا، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور ہمیں روزے کی حالت میں لازماً کچھ چیزوں سے بچنا ہے، وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی کچھ نہیں. فرمایا اور شور نہ مچائے، نہ فحش گوئی کرے نہ شور مچائے، چیخنا چلانا نہیں. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، میں نہیں لڑ سکتا. پھر خوب خوب دعائیں کرنی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب بندے میرے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیے کہ میں قریب ہوں. اللہ کا قرب محسوس کرنا ہے. پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لازم ہے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. یاد رکھیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کس وقت کھلتے ہیں؟ یہ اذان کے بعد کھلتے ہیں. لیکن رمضان بھر کھلے رہتے ہیں. تو آپ نے خوب خوب دعائیں کرنی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب دعائیں. ذرا سی کوئی حاجت ضرورت محسوس ہو، کوئی چیز پریشان کرے، پنچ کرے، تنگ کرے، اپنے آپ سے تنگ ہو، لوگوں سے تنگ ہو، کسی بھی چیز سے، تو فوراً دعا کریں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اور ہر رات اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی، اور ان میں سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے. ہر روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مانگتے جائیے، پتہ نہیں کون سی قبول ہو جائے. اور اس کے لیے کیا کریں، اپنی ساری دعائیں لکھ لیں، جو آپ کو چاہیے. اس وقت ہو سکتا ہے یاد نہ آئے جلدی میں، گھبراہٹ میں، کہ رات کو تاک رات ہے، تو میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، مجھے جب کوئی دعا یاد آتی ہے میں اس میں لکھ چھوڑتی ہوں. اور جب رمضان ہوتا ہے یا جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے پڑھتی رہتی. جس سفر میں وہ ڈائری ساتھ رکھتی ہوں کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، اور اس میں بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ دورہ قرآن کے لیے آپ الگ سے ایک ڈائری بنا لیں، یعنی لمبے رجسٹر اور بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھیں، صرف کرنے کے کام ٹو دا پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر پارے کے جیمز لکھ لیں. اور رمضان کے آخر میں وہ آپ کے پاس ایک پورا بہترین خزانہ جمع ہو جائے گا. سمجھے کہ ایک جول روز آپ نے ڈالا، آپ امیجن کریں آپ کے پاس ایک باکس ہو اور روزانہ اس میں ایک ایک ہیرا ڈالتے جائیں، تو رمضان کے آخر میں ایک مہینے میں کتنا کچھ جمع ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی ڈائری کے آخر میں آپ دعائیں بھی لکھنا شروع کر دیں. جب دل میں جس قسم کی دعا بھی آئے اس کو آپ نوٹ کر لیں. ایک تو قرآنی اور مسنون دعائیں، اور باقی جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں. اور خصوصاً اپنی معافی کی دعا، اور سحری کے وقت استغفار وبالاسحار هم یستغفرون. بس ہمیں ہر حال میں اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے، کیونکہ اس شخص پر لعنت کی گئی ہے کہ جو رمضان کو پائے اور گناہوں کی معافی نہ کروا سکے. جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. تو اس لیے کون سی دعا زیادہ مانگنی؟ بخشش کی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. عربی میں آیا تو ٹھیک، ورنہ چلتے پھرتے کہا کریے اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب کوئی گناہ یاد ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب کسی کام میں رکاوٹ ہو اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب کسی چیز پہ پریشانی ہو اللہ تو مجھے معاف کر دے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ میرے ہی گناہ ہیں جن کی وجہ سے میں نیکی اور خیر سے محروم ہو رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اور دعا تو خود عبادت ہے، یعنی جب آپ دعا کر رہے ہوں گے تو سمجھیں کہ آپ عبادت کی حالت میں، اور دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک معزز نہیں. یعنی انسان جتنا زیادہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، مانگتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اتنا ہی عزت اس کی بڑھتی جاتی. تو دعا کرنے سے آپ کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں بڑھتی چلی جائے گی. خصوصاً رات کے آخری حصے میں جب سحری کھا رہے ہوں، پکا رہے ہوں، بنا رہے ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہوتے ہیں بندوں کو کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، یعنی سب کچھ تو میں دے سکتا ہوں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ مسلسل طلوع فجر تک ہر روز یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت خاص دعائیں کرنی. یہ نہیں کہ اس وقت موڈ آف ہو، اچھا نیند نہیں پوری، تھکے ہوئے ہم ہر ایک سے لڑنے کو تیار نہیں، فوراً اپنی انرجی دوسری طرف لے جائیے. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. جن چیزوں پہ آپ، جن ایشوز پہ پریشان ہے کہ میری تقدیر میں کیوں لکھ دیا گیا، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے نا ہائے میں مر جاؤں گی، تو اپنی عمر کے لیے بھی دعا کر لیجیے. استاذہ مجھے ایک صحیح حدیث جب سے میں نے پڑھی ہے، میں جب بھی دعا مانگنے لگتی ہوں تو وہ میرے سامنے آ جاتی ہے، اور مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو تمام دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ ملتا ہے. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید میں دعا اپنی کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوں حدیث کے مقابلے میں بہت مشکل میں ہوتی ہوں، اور پھر کبھی میں وہ تو بیلنس رکھنا چاہیے، مانگے بھی صحیح، کیونکہ دعا کرنے کا بھی حکم ہے، دروشی پڑھنے کا بھی اور دعا کرنے کا بھی، تو دونوں چیزیں کریں. ٹھیک ہے. دعا فائدہ دیتی ہے اس بارے میں جو نازل ہو چکا اور اس میں جو ابھی نہیں اترا. پس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. یہ دیکھیے آپ کا سوال کا جواب آ گیا اس حدیث میں، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اور قبولیت یا تو فوراً چیز مل جاتی ہے یا آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی دعائیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے. جب بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ خالی ہاتھ بھیجے، یعنی قبول کر لیتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم.
تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو کرنے کے کام کیا ہے، خلاصہ کر لیتے ہیں. اب تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ. ایک تو میں نے جو آپ کو ساتھ ساتھ لکھوائے ہیں ان کو نیٹ کر لیجئے گھر میں جا کے. شادی کارڈ، گفٹ کارڈ، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں. تو آپ کیا کریں، گھر جا کے کوئی اچھا سا کارڈ نکالیں اور اس کو اچھی سی کٹنگ کر کے ہلکا سا حاشیہ لگائیں، اور کرنے کے کام جو ہے موٹے موٹے خود اپنے لیے لکھ کے کسی بھی جگہ پر وال پر پیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، ورنہ یہ سبق بھول نہ جائے. علم بھلانے کے لیے نہیں، یاد رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کرنے کے کاموں میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ کرنے کا کام کیا ہے روزے کے علاوہ؟ قرآن سے تعلق، چاہے حفظ ہو، چاہے پڑھانا ہو، چاہے دورہ قرآن ہو، چاہے رات کی تراویح ہو. یعنی بعض پرومیننٹ فرق ہو رمضان اور غیر رمضان میں، یعنی سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اور دور کرنا، سب چیزیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس شہر رمضان کتاب ہے نا، سب کے پاس. یہ آپ کی کورس کی کتاب ہے، شاید کلاس میں آپ کو پڑھا دی جائے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کتاب کو یوں پڑھیے کہ اس کا ایک چیپٹر خود گھر والوں کے ساتھ پڑھ کر آئیے. جو ہاسٹل میں لوگ ہیں وہ ہاسٹل میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ خود پڑھیں، یعنی اس کتاب کو خود پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے جو پڑھا ہے ڈیلی کا لیسن اس پر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں. اور یہ آپ شروع کر سکتے ہیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے ہی، کل سے ہی شروع کر سکتے ہیں. اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر پڑھیں یا اپنے ہمسایوں یا کسی کے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ وہ بھی عمل کرے، تو آپ کا اپنا عمل بھی آپ کو فائدہ دے اور ساتھ اس کا عمل بھی. ٹھیک ہے. اوکے. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو دورہ قرآن کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے بارے میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میری بات یہاں پر مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا جی، اوکے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو احادیث آپ نے بتائی ہیں وہ ساری اس کیلنڈر کے اندر موجود ہیں. یہ قرآن مجید سے متعلق 30 احادیث ہیں جو ہم نے اس کیلنڈر میں جمع کی تھی. یہ آپ دوسروں کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں اور آپ کیا کریں، اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں، یاد کر لیں. بالکل. اور اس میں ڈیٹ بھی ہے، ڈیٹ وائز، اور پھر یہ سارا سال بھی آپ کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کچھ کہیے. سنتے رہیں تاک راتوں میں جب خود تلاوت نہ کرنا ہو تو آپ قرآن مجید کھول لیں اور سنتے رہیں. اپنا اذکار، دعائیں، ذکر، تسبیح، استغفار، درود شریف سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کے نہیں گزارے، جاگنا ضروری ہے. جی وہ گھر میں بیٹھ کے سن لیں، مسجد میں نہ جائیں، سن لیں بیٹھ کے کسی قاری کی آواز میں انشاءاللہ. جی غور کرتے تھے قرآن کا تو کیسے کرتے تھے جبکہ ان کے پاس چمڑے میں کچھ حصہ لکھا ہوتا تھا قرآن کا؟ وہ سب حافظ تھے. آپ کو پتہ صرف جنگ یمامہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، کتنے حفاظ؟ 600. استاد جو اس کے علاوہ تھے، ہر شخص کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرتا تھا. ٹھیک ہے. اندازہ کر لیں. اور ویسے بھی اگر ہم نفلی روزوں کا اہتمام شروع کر دیں جو اسی کتاب کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں کہ نفلی روزوں کا کیا کیا کرنا ہے. جو لوگ تو کلاس میں وہ تو کلاس میں پڑھیں، لیکن باقی سب کو بھی میں یہ چاہوں گی کہ اس کتاب کا ایک ایک چیپٹر روز صرف روزانہ کے مطالعے کے طور پر پڑھ کے اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور کیا کرنے والا ہے. استاذہ میرے لاسٹ ایئر سے جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے دل میں ایک پلاننگ تھی جو کہ انکمپلیٹ تھی کہ میں ایک عمل کا چارٹ بناؤں کہ جو ایک چارٹ لگا ہوا ہو تو پورے قرآن کی وہ تمام چیزیں اوامر و نواہی ایٹ لیسٹ میرے سامنے ہوں. تو الحمدللہ یہ اب ہمیں اس میں موقع مل رہا ہے. ہمارے کچھ اسٹوڈینٹس تو اس سے واقف بھی ہیں. تو ایک خواہش کے طور پہ کہ اگر کوئی بھی اس کو کرنا چاہے تو جو چیزیں ہم لکھ کے ایک دوسرے کے اوپر تہ لگا دیتے ہیں وہ اکثر بند ہو کے رہ جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کو کھول کے بنا لیں گے تو اس سے ہم جہاں بھی رکھیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ. سارے قیمتی شادی کارڈ جو گھروں میں فالتو میں ضائع ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں، ایسے پوسٹر، ایسے کاغذ خود اپنے طور پر ڈیزائن کر کے اپنی ایک وال بنا لیں جس میں ایسی سب چیزیں لگا سکیں. ٹھیک ہے جی. دورہ قرآن کے لیے بہتر ہے تیسیر القرآن لائیں. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی لے آئیں، کچھ بھی لے آئیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو بک ابھی استاذہ نے بتائی ہے شہر رمضان، پہلے بھی میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن ابھی رمضان کی وجہ سے اس کو پورے کو دہرایا ایک دفعہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بکلیٹ ہے ہمارا خواتین و رمضان،
تو ان دونوں کو دہرانے سے اتنی ساری چیزیں الحمدللہ دوبارہ تازہ ہوئیں اور یاد دہانی ہوئی. اور ایک پمفلٹ بھی تھا ہمارا روزے کا مقصود، اور ایک اور ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہے، روزہ تقویٰ کے لیے، اور ایک اور ہے جس میں روزے میں کیا امور جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. روزے کے احکام. جی میں اسی لیے چاہ رہی ہوں کہ آپ کا ہوم ورک ہے گھر میں جا کے، چاہے امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، کسی کے ساتھ آپ نے ریڈنگ کرنی، اور ان کو بھی، ہمسایوں کو اور راستے میں لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس. کیونکہ ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ ہم سب کو عطا کرے. خوب خصوصی دعا کرنی ہے، صدقہ کر کے آنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہ قرآن مکمل کروا دے اور ہمیں اس سے وہی فیض عطا کرے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہماری نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.